نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، زندگی کی مدینے میں شان ہو جائے، زندگی کی مدینے میں شان ہو جائے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کتبہ وہی ملے گی مجھے چلو مدینہ، کتبہ وہی ملے گی مجھے چلو مدینہ، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دشوار ہو گیا ہے میرے بغیر جینا، نہیں معلوم سر تو کیا ہے غریب ہوں یہی نا، نہیں معلوم سر تو کیا ہے غریب ہوں یہی نا، اے عشق مجھ کو لے چل، اے عشق مجھ کو لے چل، اے عشق مجھ کو لے چل، چل جانے بے مدینہ، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، مدینے جاؤ پھراؤ دوبارہ پھر جاؤ، مدینے جاؤ پھراؤ دوبارہ پھر جاؤ، اسی میں عمر میری تمام ہو جائے، اسی میں عمر میری تمام ہو جائے، میری نماز جنازہ یوں امامت ہو، میری نماز جنازہ یوں امامت ہو، دو جہاں کا آقا امام ہو جائے، یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم، اسیام میں ڈوبا سر بسر آمان
صدقے نگاہ پاک کے صدقے نگاہ پاک کے کر دو کرم کی ایک نظر یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم جس چاہت بلا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا جس چاہت بلا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی ہم نے جو درود شریف پڑھا اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اگر بندے مومن صبح پڑھے تو اس کو شام تک درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور شام کو پڑھے تو صبح تک درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تحریک سنت دعوت اسلامی ہفتہ وار اجتماع کر رہی ہے، آن لائن کر رہی ہے، کیسے بھی کر رہی ہے. مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. ہمارے نوجوان بھٹکے نہیں، ہمارے نوجوان راہ راست پہ آ جائیں، اللہ ان کے رسول کا ذکر خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی کرائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے حضرت سید فخرالدین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سید فخرالدین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سن 1169 میں ایران کی سرزمین پہ ہوئی، اور 1169 کی سرزمین پہ آپ کی ولادت ہوئی. آپ پیدائشی ولی تھے، آپ پیدائشی ولی تھے، اور جب ہی آپ کی عمر بڑھتی گئی آپ نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرتے کرتے آپ وقت کے بادشاہ بن گئے، ایک تخت کے بادشاہ بن گئے. جب آپ بادشاہ بن گئے اور بادشاہ سے تنگ آ چکے، پھر آپ کی والدہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے، والدہ میں بادشاہی سے تنگ آ چکا ہوں، میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلنا چاہتا ہوں. تو آپ نے والدہ کی اجازت طلب کی اور آپ ملک ہندوستان کی طرف تشریف لائے. ہندوستان میں آپ تمل ناڈو میں آئے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت طبلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور آپ نے کئی دن پیر و مرشد کے ساتھ گزارے. پیر و مرشد نے بڑی خیر خواہی کی اور بڑا ہی کچھ سکھایا ان کو. اور تمل ناڈو کی سرزمین پر حضرت طبلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس آستانے پر، اس سرزمین پر آپ نے دین کا بڑا ہی کام کیا، اور آپ ان کی صحبت میں رہے.
مرشد اعظم کا قول ہے. مرشد اعظم حضرت طبلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سید فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہے، آپ نے فرمایا ایک فقر آپ تبلیغ کے لیے کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو آپ نے اجازت طلب کی، حضور اگر آپ اجازت دے تو میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے چلے جاؤں. آپ نے بولے کچھ دن رک جاؤ، انشاءاللہ میں جب آپ کو اجازت دے دوں گا تبھی چلے گی. حضرت طبلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید اور جو تاجر بھی ہے، وہ سمندر میں پرواز کر رہا تھا، سمندر میں سفر کر رہا تھا جہاز میں، اور طوفان آ گیا. کیا آیا؟ طوفان آ گیا. اس طوفان میں کشتی ڈوبنے لگی. تو اس نے اپنے پیر و مرشد حضرت طبلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکارا. جیسے ہی آپ طبلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکارا تو بازو میں حضرت سید فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت طبلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے سید خواجہ فخر الدین، آپ ان کی مدد فرمائیے، یہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں. آپ نے صرف ایسا ہاتھ کیا کرنا تھا، وہ کشتی ڈوبنے والی بچ گئی، وہ کشتی اوپر آ گئی. تو یہ اللہ والوں کی سیرت ہے، ان کی کرامت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. جب غریب نواز کے ایک حکم میں پورا سمندر کا پیالہ سما سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی کرامت کیا ہے. اور اتنا ہونے کے بعد جب آپ نے دیکھا تو حضرت سید خواجہ فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی کو حضرت طبلِ شاہ عالم رحمۃ اللہ نے خلافت و اجازت سے نوازا. اور وہ نوازنے کے بعد آپ آندھرا پردیش کی پینوگنڈا شریف کی سرزمین پہ گئے. آج بھی حضرت خواجہ فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار آندھرا پردیش کی پینوگنڈا شریف میں موجود ہے. بڑی ہستی ہے، اور اتنے بڑی ہستی اولیاء اللہ ہے جنہوں نے کئیوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کیا. حضرت خواجہ فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پینوگنڈا شریف کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ہندوستان میں بہت پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو جیسے ہی حضرت سید خواجہ فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم پینوگنڈا شریف پر گئے، آپ نے لوگوں کو اللہ اور ان کے رسول کی تبلیغ کا، دین کا آپ نے لوگوں کو اعلان کیا. اللہ کے وحدانیت ہونے کا اعلان کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ آپ مورتیوں کو کیا پوچھتے ہو؟ یہ آپ کا بھلا بھی نہیں کر سکتی، نہ برا کر سکتی ہے. کر سکتا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کر سکتا ہے. آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، آپ نے بہت تبلیغ کی دین کی، اور لوگوں کو اسلام کیا ہے یہ سمجھایا. اور بہت سارے لوگ آپ سے متاثر ہو گئے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. اور جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ حضرت سید خواجہ فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت سارے لوگ وابستہ ہو رہے ہیں، تو تب ادھر کے ہندوؤں نے، ادھر کے غیر مسلموں نے ان کو پکڑ کر ایک چینی کی بوری میں ڈال کے ان کو تالاب میں پھینک دیا. اللہ. لیکن دیکھیں نا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہتا ہے. تو الحمدللہ حضرت سید خواجہ فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تالاب میں سے پھینکنے کے بعد بھی الحمدللہ آپ با حفاظت واپس آ گئے. اور اس تالاب کے بازو میں ہی ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ چڑھے اور اذان دی آپ نے، اور آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں کو پڑھائی، اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کو سمجھایا، اسلام کیا ہے اور اللہ کے وحدانیت ہونے کا اعلان کیا. آپ نے جب ایسا کیا تو لوگ اور اسلام سے وابستہ ہو گئے، اور لوگ اسلام سے وابستہ ہو گئے. اور اس پہاڑ شریف، اس پہاڑ پہ آپ نے چلہ لگایا، 40 دن لگائے. اور الحمدللہ ان کے چلے کے پہاڑ کی اس زمین کو لوگ آج جا کے دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. اور جب ہی آپ نماز پڑھ رہے تھے اس چلے میں جہاں آپ نے چلہ لگایا تھا، اور آپ اور آپ کے مریدین نماز پڑھ رہے تھے، حضرت سید خواجہ فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ اور آپ کے مرید نماز پڑھ رہے تھے، تو دشمنان اسلام نے ایک پتھر، زور سے بڑا پتھر ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر ڈھکلنا چاہا.
آپ نماز پڑھ رہے تھے، میرے رب نے ان کی حفاظت کی، میرے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی حفاظت کی. جیسے ہی آپ کی نماز مکمل ہو گئی تو صرف آپ نے اس پتھر کو ایسے اشارہ کیا تو پتھر ادھر ہی رک گئے. اور آج بھی وہ پتھر موجود ہے پینوگنڈا شریف میں، اور اس کو پہاڑ چلہ کہتے ہیں. 40واں جہاں پہ آپ نے کیا، جہاں پہ چلہ کیا، وہاں پہ آج بھی وہ پتھر موجود ہے. لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں پینوگنڈا شریف میں. اور دیکھیں جب انسان پوری طریقے سے اللہ ان کے رسول کا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے. یہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے فلسطین کا مثال. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے تنہا دنیا میں آئے. انہوں نے بادشاہ ہو کر بھی انہوں نے فقیری کی. وہ مالدار ہو کر بھی انہوں نے اپنا مال اللہ ان کے رسول کی راہ میں خرچ کر دیا اور لوگوں کو دین کی، اسلام کی دین سے تعلیم سے آشنا کیا. اس لیے آج اتنے سال ہو گئے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کرتے ہیں. انشاءاللہ قیامت تک کرتے آئیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا مقصد ایک ہی ہے، آپ کو دین کی طرف لانا، گناہ سے چھوڑ کر آپ کو نیکیوں کی طرف لانا. آپ سوچتے رہیں گے سنی دعوت اسلامی والے کیا ہر ہفتہ آن لائن اجتماع کرتے، ہر ہفتہ آن لائن اجتماع کرتے، ان کو کیا شوق ہوا ہے؟ ہمیں کوئی شوق نہیں، ہمیں صرف اللہ ان کی رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے. کچھ نوجوان بس راہ راست پہ آ جائے. یہاں ابھی آپ کچھ منٹ بیٹھے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنا آپ اتنے وقت گناہ سے بچ گئے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے وقت کو فضول خرچی سے بچاؤ، اپنے وقت کو اللہ ان کے رسول کے ذکر میں لگاؤ. آپ دیکھیں حضرت سید خواجہ فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ ہو کر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ ان کے رسول کی رضا کے لیے، اور آپ ہندوستان کی سرزمین پہ آئے اور آپ نے دین و تبلیغ کا بہت کام کیا. اس لیے آج اتنے سال ہونے کے باوجود 800 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کو اس دنیا سے جا کر، پھر بھی لوگ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور الحمدللہ بے فضل تعالی ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز، ان کا ہم پر خصوصی کرم. الحمدللہ یہ کورونا وائرس چل رہا ہے پھر بھی غریب نواز کا کرم ہے. الحمدللہ ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی غریب نواز کے صدقے میں اللہ اس کورونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. ہم دعا کرتے ہیں. کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کچھ خامیاں ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ذکر کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا ہوگا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوگا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوگا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوگا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے اللہ کے پاک ناموں کو پکارنے سے پہلے ہم آیت کریمہ کا ورد کر لیتے ہیں۔ بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله۔ خدا معاف کرے گا تمام اس کے گناہ، خدا معاف کرے گا تمام اس کے گناہ، پڑے جو صبح و مساء لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد عربی کی زبان سے سن کر، محمد عربی کی زبان سے سن کر ملک بشر نے پڑھا، ملک بشر نے پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
إلا الله 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اب ذکر ہوگا اس میں ذات اللہ کا. ہو سکے تو دوزان ہو کر کے بیٹھے، بڑے ہی ادب کے ساتھ اس نام کو پکارے، آواز سے آواز ملا کر پکارے. اللہ نبی دانا ملیں گے، اللہ نبی دانا، اللہ نبی دانا ملیں گے، اللہ نبی دانا. اللہ 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 اللہ. لاکھ کرے کوئی کر نہ پاوے، دل وچ اللہ اللہ اللہ، دل وچ اللہ اللہ. لاکھ کرے کوئی کر نہ پاوے، دل وچ اللہ اللہ اللہ، دل وچ اللہ اللہ. جی میں دل وچ عشق نبی دا، عشق نبی دا، جے میں دل وچ عشق نبی دا، سمجھو باندھا حالے ہیں. اللہ نبی دا نام لیں گے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لیں گے، اللہ نبی دا. اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرام مولاي صل وسلم دائما ابدا على نبيك خير الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا۔ اپنی اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور کریں کہ اس وقت ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روض انور کے پاس سنہرے جالیوں کے پاس بیٹھے اور اپنی ہاتھوں کو اٹھائے اور عرض کرے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اسکالنا، بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ بےکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اشیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ اگر رانی وگر خانی غلام منت سلطانی، دیگر چیز نمی دارم اغثنی یا رسول اللہ۔ شاہ بےکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میں کیا اور میرے اسیا کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا اور میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، چھپا لینا روز محشر دامن رحمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ، چھپا لینا روز محشر دامن رحمت میں یا رسول اللہ۔ ہوں شرمسار اپنی خطاؤں پہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عطا کرو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کرو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم گناہ گار ہیں، شیعہ کار ہیں، بدکار و بدعمال ہیں، میرے آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، حسنین کریمین کے صدقے میں اپنے دست کرم کو اٹھا دیجئے، لبائے مبارک کو جنبش میں لائیے، آقا ہم سب کی بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔
آقا ہم سب کی بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیجیے، آقا ہم سب کا بیڑا پار فرما دیجیے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہم سب کی بے چینی و بے قراری کا خاتمہ فرمائیے گا، آپ کی محبت سے ہم سب کے دلوں کو روشن و مزلہ فرما دیجیے، آقا ہم گناہ گار ہیں، سرکار کرم کی نظر فرمائیے گا، آقا نمازوں کا پابند بنا دیجیے گا، سنتوں کا پابند بنا دیجیے گا، آقا آپ کی پیاری پیاری سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، حضور کرم کی نظر فرمائیے گا، حضور کرم کی نظر فرمائیے گا، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفار الجنوب، یا ستار العیوب، یا قادر مطلق، یا قاضی الحاجات، یا کافی المہمات، یا دافع البلیات، یا صافی الامراض، یا مسبب الاسباب، اے پروردگار عالم تیرے گناہ گار بندے میرے مولا تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنا کر اللہ تجھ سے التجا کر لے میرے مولا، تو ہمارے گناہ اور ہاتھوں کو نہ دیکھ میرے مولا، یہ دیکھ کر کس کو اپنا وسیلہ بنائے، اے اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی گناہوں کو، خطاؤں کو، لفزشوں کو، تائیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں سچا پکا دیندار نمازی بنا دے، اے اللہ اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سینوں میں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ صراط مستقیم پہ گامزن فرما دے، اے الہ العالمین ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما دے، اے اللہ میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے، اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کے مابین الفت محبت بھائی چارگی عطا فرما دے، مسلمانوں کے حق میں تائید غیبی نصرت غیبی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے سینوں میں قرآن کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے سینوں میں نماز کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ میں گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بیداری دین عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین متین پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو سنتوں کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری تحریک سنی دعوت اسلامی کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے، اے اللہ اس تحریک سے امت مسلمہ کو اے اللہ وابستگی عطا فرما دے، بالخصوص نوجوانان کو اے اللہ تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑنے والا بنا دے، اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، اے الہ العالمین بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اس وبائی بیماری سے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو نجات عطا فرما دے، اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے پاک در کی حاضری نصیب فرما دے، اے اللہ گنبد خجرہ کی بار بار اب حاضری نصیب فرما دے، اے اللہ جو کچھ مانگا ہے اسے بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہم جو مانگنے سے رہ گئے میرے مولا تو ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے میرے مولا، ہم سب کی دلی تمنا مرادوں آرزوؤں کو پوری فرما دے، اے اللہ کرم کی نظر فرما دے، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں سر پہ قبولیت عطا فرما دے، اے اللہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعائے امین، نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے، دنیا میں حرافت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول
منو دست دامان آل رسول. اے الہ العالمین اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرما دے. اے اللہ اس در اللہ اس محفل کے خاتمے سے پہلے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ تو کریم ہے میرے مولا, ہم سب پہ رحم فرما, کرم فرما دے. اے اللہ ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے. اے اللہ ہم پر آنے والی تمام آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ بالخصوص اس گھر سے, اللہ اس آبادی سے وباؤں بلاؤں مصیبتوں کو دفع و دور فرما دے. اے اللہ کرم فرما, رحم فرما, فضل فرما دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی القلوب والدواء وعافیۃ الابدان وشفاء ونور الابصار وضیاء وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام حبیبی, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام. سب سے اعلیٰ عزت والے غلبوں کا رو طاقت والے, سب سے اعلیٰ عزت والے غلبوں کا رو طاقت والے, حرمت والے کرامت والے, حرمت والے کرامت والے. تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ, ہم سب کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے, اے چمکیلی رنگت والے. تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام.